بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حکیم سعید زین الحسن کاظمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاظمی ہیلتھ ٹی وی۔ کیونکہ باقی چیزیں میں نے شیئر کی تھی آلریڈی، تو کل مجھے ایک پیشنٹ کی کال آئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے حالات اتنے خراب ہیں اور اتنا برا حال ہے کہ اب مسز مجھ سے ڈائیورس مانگ رہی ہے، طلاق مانگ رہی ہے، اور میں بالکل کسی قابل نہیں ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں ٹھیک ہو سکتا ہوں یا نہیں، یا مجھے طلاق دینی پڑے گی۔ تو پھر میں نے سوچا ہے کہ اس بارے میں بھی ویڈیوز بنانی چاہیے، کیونکہ اتنے آج کل خوراکیں اس طرح کی ہیں کہ کافی حالات لوگوں کے خراب ہیں۔ تو آج میں پھر اسی حوالے سے ایک نسخہ ہے جس کو طب میں تحفۃ العاشقین کہتے ہیں، عاشقوں کے لیے تحفہ۔ اس کا بہترین رزلٹ ہے جی مردانہ طاقت کے لیے، ٹائمنگ کے لیے، صورت کا مسئلہ جو ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو بہت ہی زبردست یہ نسخہ ہے، 100% یہ کام کرتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس پہ ویڈیو بناؤں گا میں، اور آپ سے جتنا ہو سکا اچھے اچھے نسخے شیئر کروں گا، کیونکہ آج کل حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ کسی کا گھر بچ جائے تو اس سے اچھا صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہے۔ تو آج کل حالات ایسے ہیں واقعی کہ لوگوں کے گھر تک تباہ ہو جاتے ہیں اگر وہ سیکشولی طور پہ فٹ نہ ہو۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ لونگ آپ نے لے لینی ہے 5 گرام، دارچینی آپ نے لے لینی ہے 5 گرام، جلوتری آپ نے لے لینی ہے 1 تولہ، جن بدستر یہ 1 تولہ، اور ریگمائی 1 تولہ۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی پنسار سٹور سے۔ آپ نے لونگ، دارچینی، جلوتری کو علیحدہ پیس لینا ہے باریک کر کے، اس کے علاوہ جن بدستر اور ریگمائی کو علیحدہ کوٹ لینا ہے، اور ان چیزوں کو ملا لینا ہے۔ اس کو ملا کے صحیح طرح باریک پیس کے اس کو آپ 100 گرام کے چھوٹے کیپسول ملتے ہیں، آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسی میں اگر ہو سکے تو آپ شہد ملا کے بھی اس کو معجون بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ آپ چھوٹے کیپسول بنا لیں 100 گرام والے، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہم بستری سے میٹنگ سے تقریباً 2 گھنٹہ پہلے ایک کیپسول کھا لینا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور کھانا وغیرہ اس دن آپ نے نہیں کھانا، کوشش کریں ویسے بھی ہم بستری وغیرہ کرنی ہو تو کھانا آپ نے نہ کھایا ہو، یا کم از کم کھانے کے 4 سے 5 گھنٹے بعد کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سارے مسئلے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی پیشنٹ استعمال کر سکتا ہے جس کو ویکنس ہو، طاقت کا مسئلہ ہو، اور ٹائمنگ کا، صورت کا، دونوں مسئلے ہوں گے تو وہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جیسے بہت زیادہ ویکنس ہو، اس سے خوراک کے طور پہ بھی 1 چٹاک تقریباً کالے چنے کوشش کرے وہ ڈیلی کھائے، کھجور کا استعمال وہ ڈیلی کرے، دیسی انڈا اگر ہو سکے اس کا بھی استعمال، یا تو وہ ابال کے کھا لے یا اسے پیاز میں فرائی کر کے تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ وہ لازمی خوراک پہ بھی توجہ دینی ہے۔ تو یہ آپ نسخہ استعمال کریں، ساتھ کی ڈائٹ چینج کریں، اور کوشش کریں کہ بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں، خصوصاً دہی، لسی وغیرہ، سادے چاول، ابلے ہوئے اس طرح کے چاول وغیرہ جو ہیں وہ، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں عام روٹین میں وہ کم استعمال کریں۔ چھوٹا گوشت وغیرہ ہو سکے، کالے چنے، کھجور، شہد ہو سکے دودھ میں ڈال کے تو وہ بھی استعمال ساتھ کریں۔ جیسے ہی آپ خوراک اچھی کریں گے تو تب ہی آپ کا یہ مسئلہ کلیئر ہوگا۔ اور سب سے آج کل بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس بات کے پیچھے لگا ہے کہ جگر کی گرمی ہے، جگر کی گرمی ہے،
لیکن جگر کی گرمی بہت کم لوگوں کو ہے، خصوصاً مردوں میں. جس کو یرکان وغیرہ ہو جائے، کوئی اس طرح مسئلہ ہو جائے تو وہ تب بھی ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں. اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو کہ بہت زیادہ آپ یہ تخم ملنگا، چھلکا اسپغول وہ یہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جب آپ، تو جگر کی حرارت جو ہے اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. حرارت بالکل جسم سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کا خون گاڑھا ہوگا، آپ بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں گے تو خون کی سرکولیشن پھر کم ہو جاتی ہے. جب خون کی سرکولیشن کم ہوگی تو آپ کو پھر کمزوری فیل ہونا فوراً محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے بالکل، اگر کسی کو واقعی کوئی لیور پیشنٹ ہوگا تو اسے گرمی ہوگی، اس کے علاوہ گرمی نہیں ہوتی. کیونکہ آپ خود سوچیں کہ آج کل کون سا ایسا بندہ ہے جو بہت زیادہ دیسی گھی، دیسی انڈا اور اس طرح کی گرم چیزیں استعمال کر رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں تو ہم کھا ہی نہیں رہے. ہم کیا چائے پی رہے ہیں، دہی لسی وغیرہ یا دہی وغیرہ سمپل استعمال کر رہے ہیں، پکوڑے سموسے وغیرہ استعمال کر رہے ہیں. یہ ساری خشک چیزیں ہیں، ان میں حرارت تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، حرارت والی چیزیں تو ہم کون ایک نمبر اصلی والا شہد کھا رہا ہے، انڈا کھا رہا ہے یا دیسی مرغی کھا رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ بالکل نہ ہونے کے بارابر استعمال کریں اگر آپ کو ویکنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ویکنس سمجھ کے، گرمی سمجھ کے بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مزید کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غلط بات چلی ہوئی ہے ہر طرف کہ آپ کو جگر کا مسئلہ ہے، گرمی کی وجہ سے ہی کمزوری ہے. لازمی نہیں آپ کو گرمی کی وجہ سے کمزوری ہو. جب آپ کے اندر خشکی، سردی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، خون آپ کا گاڑھا ہو جائے گا، تیزابیت بڑھ جائے گی، تو اس سے بھی آپ کو کمزوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں نہیں استعمال کرنی. کوشش کرنا ہے دیسی انڈا وغیرہ، شہد ہو گیا، چھوٹا گوشت وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں، کھجور وغیرہ، وہ اپنی خوراک میں لازمی استعمال کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکریہ.